بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث بتائیں گے جو اعتکاف سے متعلق ہیں، اور یہ احادیث صحیح مسلم جو احادیث کی کتاب ہے وہاں سے لی گئی ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو ناظرین، ہم پہلی حدیث کی طرف پڑھتے ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2780۔ یونس بن یزید نے مجھے خبر دی کہ نافع نے انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ نافع نے کہا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2781۔ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2782۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2783۔ سحری نے عروہ کے واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ پھر آپ کی ازواج مطہرات آپ کے بعد آخری عشرے میں اعتکاف کرتی رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2784۔ ابو معاویہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی، انہوں نے عمرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز ادا کرتے، پھر اپنے حجرے میں داخل ہوتے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا اور وہ لگا دیا گیا۔ آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے تھے، اس لیے خیمے کا انتظام پہلے سے فرما لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خیمہ لگانے کا حکم دیا، وہ بھی لگا دیا گیا۔ پھر دوسری ازواج نے بھی اپنا اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا، وہ بھی لگا دیا گیا۔ سب نے اعتکاف شروع ہونے سے پہلے خیمے لگوا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر دیکھا تو کئی خیمے نظر آئے۔ آپ نے فرمایا، کیا ان کا ارادہ نیکی کا ہے یا محض باہمی مقابلہ؟ ساتھ ہی اپنا خیمہ اکھاڑنے کا حکم دیا اور وہ اکھاڑ دیا گیا۔ اس سال آپ نے رمضان کا اعتکاف ترک کر دیا اور اس کے بدلے شوال کے ابتدائی 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2785۔ سفیان بن عیینہ، عمر بن حارث، سفیان ثوری اور محمد بن اسحاق سب نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے عمرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو معاویہ کی روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔ ابن عیینہ نے عمر بن حارث اور ابن اسحاق کی روایت میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے اعتکاف کے لیے خیمے لگائے تھے۔ صحیح مسلم 2786۔ مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2787۔ حسن بن عبید اللہ سے روایت ہے، کہا میں نے ابراہیم نخعی سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے اسود بن یزید سے سنا، وہ کہہ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن عبادت میں اس قدر محنت کرتے تھے جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، اور عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2788۔ ابو معاویہ نے عامر سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کبھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم 2789۔ ناظرین، رمضان میں اعتکاف کے بعد آگے ذی الحجہ کی حدیث شامل کی گئی۔ اگلی حدیث بھی ذی الحجہ کے روزوں کے متعلق ہے۔ سفیان نے عامر سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزے نہیں رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2790۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں تمام احادیث صحیح مسلم کی کتاب سے لی گئی اور متعلقہ ریفرنس نمبر بھی شیئر کیا گیا۔ مزید اسی طرح کی احادیث سننے کے لیے اور دیگر اسلامی واقعات اور انبیاء کے قصے سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن کے لیے پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔